السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 18۔ اس پارے کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ المؤمنون۔ مومن کی جمع مؤمنون ہے، یعنی بہت سارے مومن، اور مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان لاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ ہے مومن۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے کلمہ شہادت، بلکہ کلمہ شہادتین، دو چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ اس کے دو چیز کی گواہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو دو چیز کی گواہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کلمہ شہادتین کہتے ہیں۔ تو اس کلمے کو زبان سے پڑھنا اور اس کو دل سے ماننا کہ ہاں واقعی اللہ رب ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، بس دوسرا کوئی بھی معبود صحیح نہیں ہے، سب غلط ہے۔ تو اس چیز کو دل سے بھی ماننا ہے، اور دل سے بھی ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو زبان سے اقرار کرنا ہے، اس چیز کو دل سے ماننا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس کے مطابق یعنی نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، جو بھی اسلام کی باتیں اس کو فالو کرنا۔ تو عمل کرنا، یہ تین چیزیں ایمان میں ہیں۔ نمبر ایک زبان سے اقرار کرنا، نمبر دو دل سے ماننا، اور نمبر تین عمل کرنا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ لہذا جو زبان سے اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اور دل سے نہیں مانے، تو کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں، اسی کو کہتے ہیں منافق، ٹھیک ہے؟ تو دل سے بھی ماننا ضروری ہے، اور عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو ایمان کے 6 ارکان، ٹھیک ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کا بیان گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ ایمان کے، اسلام کے ارکان 5 اور ایمان کے ارکان 6۔ کوئی انسان ایک بھی رکن کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، کس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع یعنی دل لگا کر کے نماز پڑھنا، دل دماغ حاضر ہو نماز کے اندر، اور پھر اچھے ڈھنگ سے نماز کو ادا کرنا۔ ہماری جو حرکتیں ہیں، ہاتھ پیر سب ادھر ادھر نہ ہو، انسان دائیں بائیں نہ دیکھے، تو ہر طرح سے انسان نماز کے اندر حاضر ہو اور پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، اسی کو کہتے ہیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو مومن کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، غلط چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اور بھی اللہ نے کئی صفات بیان کی مومنوں کی، اس میں سے یہ بھی کہا کہ امانت دار ہوتے ہیں مسلمان، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد تب اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ وارث ہیں، کس چیز کے؟ جنت کے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فردوس کے جنت کے وارث ہوں گے،
بھی اعلیٰ درجے کے اور ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ مومن کی صفات یاد رکھیے۔ یہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نام رکھ لیا محمد، عبداللہ یا فاطمہ، زینب، یہ کافی نہیں ہے۔ دل سے مسلمان آپ ہوں اور عمل کریں، اسلام کو فالو کریں، یہ صفاتیں آپ کے اندر ہو، نماز کے پابند ہو، سب کچھ ہو۔ نماز تو اسلام کے ارکان میں سے۔ اسی لیے نماز کے بارے بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں اور بہت ساری حدیث بھی ہیں نماز سے متعلق، جس میں سے ایک یہ بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاۃ، کہ ایک آدمی سے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیسے آپ بے نمازی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیسے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی نماز صحیح رہی تو سمجھیے وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن نماز میں اس کی گڑبڑی ہو گئی، نماز میں اس کی پکڑ ہو گئی تو پھر سمجھیے اس نے گھاٹا اٹھایا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر یہ ہے، آپ نے فرمایا فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، کہ جس نے نماز کو چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو گویا نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ تیسرے حدیث کے اندر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، کہ جو انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا، حفاظت کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاہ، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ نجات نہیں پائے گا وہ، اور قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا، وہ حشر یوم القیامہ مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، اور ایسا آدمی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو کافر تھے، یہ غیر مسلم ہو کے مرے، اللہ کے دشمن ہو کے لوگ مرے ہیں، ظالم ہو کے مرے ہیں، گنہگار ہو کر کے مرے ہیں۔ تو وہ ان کافروں بھی بڑے درجے کے یہ لوگ کافر ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ کافر تھے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان لوگوں کو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ سمجھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، مراحل کا، کہ کیسے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ ایک نطفہ ہوتا ہے، ایک معمولی قطرہ، اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر یہ معمولی قطرہ پانی کا، نطفے کا، پھر یہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون کچھ دن کے بعد اللہ کے حکم سے گوشت بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اور دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پیر بننے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ایک پورا بچہ تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے، پھر اس کے اندر سانسیں چلنے لگتی ہے بچے کی، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، سانسیں چلنے لگتی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت اور سچائی۔ تو اللہ نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ دیکھیے انسان کی یہ حقیقت ہے کہ ایک معمولی قطرے سے پیدا ہوا، بنایا گیا، پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیسے سرکشی کرتا ہے، کیسے اللہ کے خلاف جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیا انسان یہ بھول گیا اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ کیا وہ بھول گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ نے بنایا؟ کیا وہ بھول گیا کہ ایک معمولی قطرے سے وہ بنایا گیا؟ آج اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر کیوں آ گیا انسان کے اندر؟ کیوں اللہ اس رسول کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کیوں انسان اللہ کی بات نہیں کرتا جبکہ اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے؟ اس پر انسان کو سوچنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، صرف رسول کی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کی عبادت۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے مسائل بیان کیے، توحید کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی سے کہ آپ پوچھیے ان لوگوں سے، ان کافروں سے، غیر مسلموں سے، قل لمن الارض ومن فیہا، سورہ مؤمنون آیت نمبر 84 سے 89 تک پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ خاص کہ ان مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے جو درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں یا امام باڑہ میں جاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا فاطمہ یا عباس یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، یا غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، ان کے نام کی تعویذ پہنتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے نام کے نذر و نیاز نکالتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان آیات پر غور کریں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 84 سے 89 تک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لمن الارض ومن فیہا، پوچھیں ان لوگوں سے کہ زمین، آسمان اور اس کے نیچے جو، یا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے؟ سیقولون للہ، تو کافر بھی کہیں گے کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔
تو گویا مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، یہ تو کافر بھی مانتے تھے. گویا آپ مسلمان یہ ماننے تو یہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرے. نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، ہر طرح کی بات اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، بھروسہ صرف اللہ پر، شفا یابی کی امید صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے مانگے، تب آپ مومن و مسلمان ہوں گے. تو وہ لوگ کافر گردانے گئے، کافر ان لوگوں کو کہا گیا جبکہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے، زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہی ہے، پھر بھی کہا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. آج دیکھیے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں، تو باباؤں، پیروں اور اولیاؤں کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. غیر اللہ یعنی اللہ کے جو بھی ہے سب غیر اللہ ہے. کوئی نبی کے نام کی، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہے جانور ذبح کرے، ان کے نام کی نظر و نیاز نکال دے، ان کے لیے سجدہ کرے، ان کے لیے نماز پڑھے، تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. پھر اگلی آیت میں دیکھیے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ اے نبی کہیے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، ہر چیز کا رب اللہ ہے. پھر آگے کہا دیکھیے آیت نمبر 88 89 قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہ اے نبی پوچھئے کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، اللہ ہی تعالیٰ دوسروں کو پناہ دیتا ہے. تو کافر بھی کیا جواب میں کہیں گے سیقولون للہ، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ساری یہ عقیدہ تک کافر ہوگا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر بھی ان لوگوں کو کافر کہا گیا. کیوں؟ کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، غیر اللہ سے شفا یابی کی امید رکھتے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے. تو آج بھی دیکھیے بہت سے مسلمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے کہتے ہیں یا علی المدد، یا حسین المدد، یا غوث اعظم المدد. یہ سب کھلا ہوا شرک ہے، یہ سب کھلا ہوا شرک ہے جس سے سختی کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے. اور جو آخری آیت سورہ مؤمنون کی وہ یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کوئی دعا سکھائی گئی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کے بعد ہے سورہ نور. نور کے معنی روشنی ہوتے ہیں. اس سورت کے اندر بہت سے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں. جہاں توحید کے مسائل ہیں وہاں فقہی مسائل بھی ہیں، سوسائٹی اور سماج سے متعلق بھی بہت سارے احکام و مسائل کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. سورہ احزاب، سورہ نساء اور سورہ نور، یہ تین صورتیں ایسی جس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایسے مسائل کو بیان کیا جس کی ضرورت ہمیشہ ہم لوگوں کو پڑتی ہے. خاص کر کے خواتین سے متعلق بہت سارے مسائل کو بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی انسان پورے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ان تین صورتوں کا ترجمہ ضرور پڑھنی چاہیے، سورہ احزاب، سورہ نساء اور سورہ نور. اس کو اچھے سے پڑھنی چاہیے. روزمرہ کی زندگی میں جو بھی آپ کو مسائل آتے ہیں اس کا حل اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت، اگر شادی شدہ نہیں، کنوارا ہے، کنواری ہے، اگر وہ زنا کر لے تو اس کی سزا یہ، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر بدر نکال دیا جائے گا، یہ سزا ہے. اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر کے، چاہے وہ مرد ہو عورت، اگر زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے. کوئی شادی شدہ مرد ہے، یہ عورت ایک مرتبہ اسے اگر زنا کر لے، تب بھی ایک مرتبہ بھی، شادی ہونے کے بعد کوئی مرد یا عورت اگر زنا کرتا ہے یا زنا کرتی ہے ایک مرتبہ بھی، تو اسلام میں اس کی سزا ہے کہ گڑھا کھودا جائے گا اور اس کو اس میں رکھا جائے گا اور سارے لوگ جمع ہو کر اس کو پتھروں سے ماریں گے، پتھر ماریں گے اس پر، اس آدمی کو، زنا کار کو مارتے رہیں گے، چاہے اس کے سر پہ لگے، کہیں بھی لگے، پیٹھ پہ لگے، ماریں گے یہاں تک کہ اس کے جسم میں خون بہتا نہ اور مر جائے. جب تک کہ اس کی روح نکل نہیں جائے، وہ مر نہیں جائے گا، لوگ اس کو پتھروں سے مارتے رہیں گے. اسی کو کہتے ہیں سنگسار کرنا، رجم کرنا. یہ اسلام میں سزا ہے. شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کر لے تو بتائیں کتنی خطرناک سزا ہے. سبحان اللہ. اسی کا سب سے خطرناک گناہ یہ زنا کے قریب بھی انسان کو نہیں جانی چاہیے. اس کی معافی نہیں ہے کہ ہاں چلو زنا کر لیا، آپ آگے ہاتھ جوڑے
حکومت تک بات پہنچ گئی تو یہ قاضی کا کام ہے، ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ سزا نہیں دے سکتے، قاضی کا کام ہے، عدالت تک بات پہنچ گئی تو پھر سزا اس کو دیا جائے گا، معافی نہیں ہوگی، باقی معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر توبہ استغفار انسان کرتا ہے، معاملہ وہاں تک نہیں پہنچ گیا تو اللہ معاف کر دے، الگ بات ہے، اللہ سزا دے، الگ بات ہے. لیکن حکومت تک بات پہنچتی ہے تو یہ سزا اسلام میں ہے کہ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی زنا کی کسی پر تہمت لگا دے اور گواہ پیش نہیں کر سکے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. 80 کوڑا. کسی پر تہمت لگانا اتنا آسان نہیں ہے. 4 گواہ آپ کو پیش کرنے پڑیں گے. 4 گواہ. نہیں گواہ ہے تو چپ ہو جائے، منہ بند کریں، یا اکیلے میں جا کے اس کی اصلاح کر دیں، لیکن لوگوں کو نہیں بتائیں. تہمت لگاتے ہیں تو 4 گواہ نہیں لا سکے تو 80 کوڑا آپ کو مارا جائے گا. تو تہمتوں کے پیچھے میں نہیں پڑنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یا حتیٰ کہ اکیلے میں دیکھ لے کسی کو تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے اس نے زنا کیا، جب تک کہ آپ کھلے طور پر آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کیا واقعی وہ لوگ زنا ہی کر رہے تھے، تب کہہ سکتے. صرف اکیلے بھی اگر دیکھ لیں تنہائی میں تو بھی آپ زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے. تو یہ عام پبلک کے لیے ہدایت رہنمائی ہے کہ کسی پر تہمت نہ لگائیں بغیر دیکھے، اور جب تک کہ آپ کے پاس گواہ نہ ہو. لیکن خود جو ایسے مرد عورت ہوتے ہیں اس کو تو سب کو کہا گیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، تنہائی میں جانا ہی نہیں ہے، تنہائی میں رہنا ہی نہیں ہے، غیر محرم کے قریب ہی نہیں جانا ہے. یہ ہر ایک فرد کے لیے یہ رہنمائی اسلام ہے کہ غیر محرم کے ساتھ آپ کو نہیں رہنا، اگرچہ آپ کو ضرورت ہے، کام ہے. تنہائی میں بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا یہ سب جائز نہیں ہے، اگرچہ رشتہ دار ہو یا کوئی باہر کا انسان ہو. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اچھا، اس صورت کا جو نزول ہے، سبب نزول اس صورت کا وہ یہ ہے کہ منافقوں نے یہ افواہ پھیلا دی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، تہمت لگا دی یہ گناہ کا، زنا کا. تو منافقوں نے شروعات کی تو کچھ مسلمان، 3 مسلمان بھی اس افواہ میں پڑھ کے ان کو بھی لگا شاید یہ ہو سکتا کہ یہ سچ ہو، ورنہ اصل جو شروعات کی تھی وہ منافقوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا اور تہمت لگائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حالانکہ وہ پاک دامن نہیں تھی، انہیں کچھ گناہ نہیں کیا، اور رو رہی ہے، پریشان ہے. تقریباً 1 دن 2 دن کر کے 1 مہینہ گزر گیا کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے. تب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد سورہ نور نازل فرما دی اور صاف طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ عائشہ بالکل پاک دامن ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا الزام اور تہمت لگا رہے ہیں. تو اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی. ایک تو یہ کہ اگر کوئی تہمت کی بات کرے، ایک الزام کسی پر لگا، اس پر یقین نہ کرے، کہیں کہ نہیں غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہونی چاہیے. اس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا، باقاعدہ صورت نازل فرما دی کہ عائشہ پاک دامن ہے، ان کے مقام و مرتبہ ان سے اونچا ہوتا ہے. اس سے بھی پتہ چل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اب ان کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے غلط ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً کہہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں یہ غلط ہے، میری بیوی ایک دم پاک دامن ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، ہمارے نبی کو غیب کا علم تھا، یہ بزرگوں اولیاؤں کو غیب کا علم ہوتا ہے، اتنے بڑے جھوٹے یہ بدعتی لوگ ہیں، اتنا نقصان پہنچا، اتنا گمراہ کرتے، ان کو اتنی خبر نہیں ہے کہ بیوی گھر میں ہے، پریشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے. جب اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی تب کنفرم ہو کہ ہاں بیوی پاک دامن ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، کسی کو غیب کی خبر نہیں ہے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رہنمائی کی بات اس کے اندر بتائی اور کہا کہ اگر کوئی افواہ پھیلائے تو اس کی باتوں پہ مت جاؤ، اس کی باتیں مت سنو. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کہ جب یہ باتیں آئی تو سنتی تم لوگوں نے کیوں نہیں اپنے بارے میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی خبر ہے، کیوں یقین کرنے لگ گئے. تو کسی کے بارے میں آپ سنیں تو فوراً کہیں کہ نہیں جھوٹ ہے، تم نے غلط سنا ہوگا، تم نے غلط دیکھا ہوگا، کسی نے تم کو غلط جانکاری دی ہوگی، فوراً ہم انکار کر دیں. نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ پکا اور پختہ ثبوت انسان کو نہ مل جائے. فوراً آپ انکار کریں. ہر عورت کی عزت بہت بڑی ہے، ہر مرد کی عزت بہت بڑی ہے، اس کا دامن صاف ہے. کسی پر آپ کو اجازت نہیں کہ آپ کسی پر تہمت لگا دیں، کسی پر الزام لگا دیں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں، دور کی کیوں نہ ہو. سب کی عزت کو اللہ نے بہت اونچا، بہت بڑا بنایا ہے. ہر انسان پاک دامن ہے. جب تک کہ پختہ اور ثبوت نہ مل جائے، پروف نہ مل جائے، 4 گواہ نہیں مل جائے، اب کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. پھر اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ صرف چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے، فحاشی اور برائی کی چیز پھیلے، یہ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کو کچھ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں, ویڈیو بھیج دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں غلط طرح کی ویڈیو کو, غلط فوٹو کو, غلط میسیجز کو. ان لوگ یاد رکھیں کہ یہ غلط ویڈیو کسی کو بھیجنا اور دوستوں کو دکھانا اور غلط میسیجز کسی کو پڑھوانا دکھانا, یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا انداز اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے کہا کہ جو انسان سے بھی پسند کرتا ہے دل میں ہے کہ چلو بے حیائی پھیلنے دو, پھیلے, بے حیائی کو پھیلنے دو, یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو جو پھیلا رہا ہے یا جو بے حیائی پھیلا رہی ہے, بے حیائی یا فحاشی کی چیزیں, چاہے ویڈیو ہو, چاہے فوٹو ہو, چاہے میسیج ہو, یا کہانیاں ہو, چاہے میگزین ہو جس کے اندر بے حیائی, فحاشی, عشق بازی کی باتیں لکھی ہو, اسٹوری لکھی ہو, تو وہ ایسے لوگ کتنے گنہگار ہوں گے, ایسے لوگ کتنا خطرناک عذاب ہوگا, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ خبیث عورتیں خبیث لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, اور خبیث مرد بھی خبیث قسم کی عورت کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کوئی بھی انسان کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے داخل نہ ہو. اجازت ملی ہے تو گھر میں داخل ہوئیے, 3 بار اجازت لینا ہے, اور اجازت نہیں ملتی ہے تو بغیر کسی دل میں تکلیف لیے ہوئے اب وہاں سے گھر سے واپس ہو جائیے. اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم دیا. پہلے مردوں کو کہا گیا, پھر عورتوں کو بھی کہا گیا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی حکم ہوا, عورت کو یہ نہیں کہ پردہ کر لی تو بس اوپر اوپر دیکھتے ہوئے گھومتی رہے, چلتی رہے, نہیں. عورتوں بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر کو نیچی رکھیں اور پردہ کریں, پورے جسم کو چھپا کر رکھیں, اور پوری دنیا کے تمام مردوں سے پردہ کریں. صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جس سے پردہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کی لسٹ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کر دی. سورہ نور آیت نمبر 31 آپ پڑھ لیجیے, اس کا لسٹ اللہ نے بیان کر دیا کہ کس سے پردہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ باپ سے پردہ نہیں ہے, بھائی سے, اپنے بھائی سے پردہ نہیں ہے, لیکن سارے کزن بھائی سے پردہ ہے. یاد رکھیے, صرف اپنے بھائی سے پردہ نہیں, سارے کزن بھائی سے پردہ ہے. اسی طرح سے ماموں سے پردہ نہیں ہے, چاچا سے پردہ نہیں ہے, دادا اور نانا سے پردہ نہیں ہے. تو بہرحال جو پردہ جس سے نہیں ہے وہ کم ہی لوگ ہیں, تو اس کو بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ جتنے سارے لوگ ہیں سب سے پردہ ہے, یعنی گویا کہ دیور سے پردہ ہے, جیٹھ سے پردہ ہے, بہنوئی سے پردہ ہے, جتنے بھی غیر محرم ہیں سب سے پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور حدیث کے اندر تو اور بھی بات بیان کر گئی تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اس میں سے ایک وہ عورت ہوگی جو پردہ نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. تو پردہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. آپ نماز کا اہتمام کرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی ہیں تو خطرناک معاملہ ہے. حدیث میں ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گی. تو نماز کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام بھی آپ کے لیے ضروری ہے. پھر اللہ نے کہا شادی کے بارے دیکھیے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ تم شادی کرا دو, تم شادی کرا دو ان مرد عورت کی جو بے نکاح ہے, عورت ہو یا مرد ہو, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی شادی کرا دی جائے. کسی بھی سوسائٹی سماج میں بغیر شادی کو کوئی نہ رہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو غلام ہے اس کی بھی شادی کرا دو, جو لونڈی ہے اس کی بھی شادی کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ لوگ غریب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا. تو مثلا اگر کوئی کنوارا ہے شادی کرا دیا جائے, کنواری ہے شادی کرا دی جائے, یا بیوہ ہے عدت گزر جائے شادی کرا دو, مطلقہ ہے طلاق شدہ ہے عدت گزر گئی شادی کرا دو, خلا لیا کسی نے عدت گزر گئی شادی کرا دو. بغیر شادی کے سوسائٹی میں کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے, چاہے وہ مرد عورت, ہر ایک کی شادی کرا دی جائے. تبھی جا کر کے سوسائٹی میں امن و امان ہوگا اور عزت و آبرو سب کی محفوظ رہے گی. بغیر شادی کے رہیں گے تو بے حیائی پھیلے گی. اب کتنے رولز لائیں, قانون لائیں, سختی کریں, یہ بے حیائی رک نہیں سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 وقت ایسے ہیں جس کے اندر ایک انسان اپنے ماں باپ کے روم میں بھی نہیں جا سکتا ہے. نمبر 1 عشاء کے بعد, نمبر 2 فجر کے بعد, فجر سے پہلے, نمبر 1 عشاء کے بعد, نمبر 2 فجر سے پہلے, اور نمبر 3 ظہر کے وقت. ان 3 ٹائموں میں انسان ماں باپ کے کمرے میں بھی جائے تو پرمیشن لے کے جائے. اس کو اللہ نے کہا کہ جو بوڑھی عورت ہے, جو بہت بوڑھی ہو گیا, اس کو نکاح کے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے, خواہش ختم ہو چکی ہے, تو ایسی عورت اگر پردہ نہ کرے تب بھی چلے گا. لیکن اگر پھر بھی پردہ کرتی ہیں تو اور اچھی بات ہے. اس کے بعد اللہ نے کچھ آداب بھی بتایا, کچھ چیزیں کہ جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں, جیسے بیٹا کا گھر, باپ کا گھر, ماں کا گھر, ماموں کا گھر, پھوپھی کا گھر, خالو کا گھر,
چچا کا گھر، یہ سب گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں اگر آپ جاتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں آپ بغیر پوچھے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پڑوسی یا پڑوسن بھی جو اگر آپ کو چابی دے کر جائیں، گھر کی چابی دے کر کے اگر آپ کو جائیں تو ان کے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اٹھا کر کے نہیں، اس کی بڑا سا سامان اٹھائے اور لے کے چل دیے، وہ نہیں۔ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھیے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور آیت نمبر 63، کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر رسول کے کسی بھی چیز کی مخالفت اگر کی جائے تو اتنا بڑا معاملہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فتنے میں وہ فتنہ اس کو پکڑ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب اسے پکڑ لے۔ نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انسان بڑے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نبی کی حدیث آ جائے بات ختم، نبی کی سنت آ جائے بات ختم، فوراً انسان مان لے، فلاں صاحب یہ کہہ رہا ہے، فلاں حضرت یہ کہہ رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، باپ دادا یہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، سب سائڈ میں کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کسی کا بھی حکم نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کی ساتھ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔